کہ ایک شخص نے آج سے کوئی 8 ماہ پہلے اپنی بیوی کو طلاق ثلاثہ دے دی تھی۔ ثلاثہ کا معنی ہوتا ہے تینوں طلاقیں دے دی تھی۔ اس وقت مطلقہ عورت حاملہ تھی، بچی پیدا ہو چکی ہوئی ہے آج سے 2 ماہ پہلے۔ فریقین صلح پر آمادہ ہیں، یونین کونسل نے بتایا ہے کہ طلاق ہو چکی ہے، لیکن یونین کونسل والے اس کو پچھلی تاریخوں میں لکھ کر طلاق کو مؤخر کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہ طلاق کو پچھلی تاریخوں میں کر کے بعد والی جو تاریخیں ان میں اس طرح ایک فراڈ کی صورت میں وہ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک کوئی مفتی صاحب ہیں اور ایک اور عالم ہیں جنہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ بغیر حلالے کے دوسرا نکاح کر لینا چاہیے۔ یہ صورت سوال تو آپ حضرات نے سماعت فرما لی ہے۔ اب یہ سمجھنا چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس کے بعد دیکھا کہ طلاق کی تعداد کے لیے اس معاشرے کے اندر کوئی حد مقرر نہ تھی، لہذا کئی لوگ اس طرح کرتے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے، طلاق کے بعد جب اس کی عدت پوری ہونے کے قریب ہوتی کہ اب عدت پوری ہو جائے تو طلاق مؤثر ہو جائے اور وہ عورت آزاد ہو جائے، تو عدت کے پورا ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ اس کو پھر ایک طلاق دے دے، پھر اس کی عدت جب پوری ہونے کے قریب ہوتی، ظاہر ہے 2-3 مہینے اس میں گزر جاتے تو ایک طلاق پھر دے دیتے۔ اس طرح کرتے رہتے اور اس طرح یہ کئی عورتوں کی زندگی کو وہ تباہ و برباد کر دیتے کہ نہ تو ان کو آباد کرتے اور نہ ہی ان کو آزاد کرتے کہ وہ دوسری جگہ پر شادی کر لیں۔ اور طلاق یوں ایک طلاق دی، 3 ماہواریاں اس کی عدت ہے، وہ عدت جو ہی پورے ہونے کے قریب ہوئی 1-8 دن پہلے ایک اور طلاق دے دی، پھر اس کی عدت، پھر آگے پھر طلاق، پھر اس کی عدت کے اخیر میں پھر طلاق، یہاں تک کہ بسا اوقات ایک آدمی اپنی بیوی کو 100 بھی طلاقیں دے دیتا اور وہ بیچاری وہ شادی نہ کر سکتی دوسری جگہ پر آزاد ہو کر، اور نہ وہ اس کے ساتھ آباد ہوتی صحیح طرح۔ اس طرح عورتوں کی زندگی ظلم کے ساتھ، قہر کے ساتھ لوگ جو ہے وہ خراب کرتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے جس کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے طلاق میں رجوع کرنے کے لیے ایک حد مقرر کرتے ہوئے اور طلاق کی تعداد کو محدود کرتے ہوئے اللہ پاک نے اپنا یہ حکم نازل فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں ہے یہ حکم کہ سنو الطلاق مرتان، وہ طلاق کہ جس طلاق کو دے دینے کے بعد آدمی رجوع کر سکتا ہے، جی تو ایسی طلاق جو ہے وہ صرف 2 بار تک ہے۔ ایک طلاق دی تو اس کے بعد عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لے تو اس کا نکاح قائم ہے، اسی نکاح کے اندر اسے بیوی بنا کے رکھ سکتے۔ اسی طرح دوسری طلاق دے دی، دوسری طلاق کے بعد اب عدت گزرنے سے پہلے عدت مکمل ہونے سے پہلے وہ رجوع کر سکتا ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، 2 بار تک رجعی طلاق ہے، رجوع کرنے کا حق ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، جب 2 بار آدمی رجوع کر چکا ہو تو اس کے بعد پھر یا تو یہ ہے کہ صحیح اسلامی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے
صحیح طریقے سے اس عورت کو اچھے طریقے سے اس عورت کو جو ہے نا وہ روک لے، ہیں جی، دوسری طلاق کے بعد روک لے، رجوع کر کے روک لے، تصریح باحسان، یا پھر یہ کہ اچھے طریقے سے اس کو تیسری طلاق بھی دے کر آزاد کر دیں، یہ 2 طلاق کے بعد۔ تو اس کے بعد آگے چل کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، سو اگر خامد نے تیسری طلاق بھی اس کو دے دی، یعنی جب تینوں طلاقیں پوری کر دی جائیں، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اس کے بعد وہ عورت اس 3 طلاقیں دینے والے شخص پر حلال نہیں ہو سکتی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ نکاح اور مباشرت نہ کر لے اس کے بعد ایک اور خامند کے ساتھ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اگر دوسرا خامند جو ہے وہ بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر اس کی عدت گزر جانے کے بعد اگر وہ پہلے والا خامند اور یہ عورت جو ہے اگر یہ دونوں چاہیں کہ آپس میں وہ رجوع کر لیں، آپس میں مل بیٹھیں، ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ان کو آپس میں مل جانے کی اجازت ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے شرط ہے کہ یہ نکاح نئے سرے سے مکمل حق مہر کے اوپر کرنا ہوگا، اور یہ بھی اس صورت میں اللہ پاک نے اجازت دی ہے ان ظنا، اگر وہ دونوں یہ سمجھتے ہوں ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو اب کی بار نبھا سکیں گے، تو پھر وہ آپس میں وہ اس طرح رشتہ ازدواج قائم کر لیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اور حدیث کی تقریباً ساری کتاب، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک خاتون کو سرکار کے زمانے میں اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی، ظاہر ہے کہ یہ اکٹھی تینوں طلاقیں دے دی، تو اس کے بعد جیسا شریعت کے احکام ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی عدت گزار کر، اس بی بی نے ایک اور شخص کے ساتھ نکاح کیا، نکاح کر کے کچھ وقت اس نے اس دوسرے شوہر کے ساتھ گزارا، اور اس کے بعد وہ خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ سرکار فلاں شخص میرا شوہر تھا، اس نے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں، اس کے بعد میں نے پھر فلاں شخص کے ساتھ نکاح کیا، عرض کیا کہ حضور وہ اس قابل نہیں کہ وہ بیوی کا حق پورا کر سکے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس خاتون نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، یہ کہہ کر تو عرض کیا کہ حضور اجازت ہے مجھے، میں کچھ صاف صاف کہہ دوں؟ اجازت ملی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ ما وجدت عندہ الا کہدبۃ ثوبی ھذا، ایسے کپڑا جو ہے نا اس کو ایسے پکڑ کے نیچے لٹکایا اور کہا ما وجدت عندہ الا کہدبۃ ثوبی ھذا، حضور میں نے اس کے پاس جو چیز پائی ہے تو میرے کپڑے کے اس پلو کی طرح، کپڑے کے پلے کی طرح ہے، یہ نیچے گری رہتی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہاں جی، وضاحت کی ضرورت نہیں، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس نے عرض کیا کہ حضور اگر میں اس دوسرے سے طلاق لے لوں کسی طرح، اور طلاق لے کر تو میں پہلے شوہر کے ساتھ جا کے نکاح کر لوں جس نے 3 طلاقیں دی ہوئی تھی، تو کیا میرے لیے یہ حلال ہے؟ اتحل لی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا
حتی تذوقی من عسیلتہ و یذوق من عسیلتک۔ ان الفاظ کا میں صریح ترجمہ جو ہے وہ مصلحتاً وہ نہیں کرنا چاہوں گا، مفہوم اس کا بتا دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ خامد تیرے ساتھ عمل زوجیت جو ہے وہ کر کے اس کا مزہ نہ چکھ لے، اور جب تک کہ تو اس کے ساتھ عمل زوجیت کا مزہ تو بھی نہ چکھ لے، اس وقت تک اس کے طلاق دینے کے باوجود بھی تم پہلے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حد کہ تینوں طلاقیں دی ہیں تو تینوں طلاقوں کے بعد پھر یہ صورت آگے حلالے کی ہے، اور پہلی طلاق دینے کے بعد عدت تک نکاح قائم رہتا ہے۔ جب عدت پوری ابھی نہیں ہوئی، تھوڑی کمی ہے اس کے اندر، تو اگر رجوع کر لیا تو پہلا نکاح قائم ہے، اور اسی نکاح کے اندر وہ میاں بیوی کی حیثیت سے وہ رہیں۔ دوسری طلاق کے بعد بھی دوسری طلاق کی عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے نکاح قائم ہے، میاں بیوی کی حیثیت سے وہ رہ سکتے رجوع کر کے۔ لیکن اگر تیسری طلاق دے دی ہے تو تیسری طلاق فوراً نکاح کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، نکاح کے رشتے کو فوراً ختم کر دیتی ہے۔ اس کے لیے 90 یوم کا یہ جو ڈکوسلا بنایا ہوا ہے ہمارے قانون کے اندر، فیملی لا کے اندر، یہ کھلا یہ ایک کفری قانون ہے، قرآن پاک کے خلاف ہے، حدیث پاک کے خلاف ہے، چاروں فقہوں کے خلاف ہے۔ جب تیسری طلاق ہو گئی تو فوراً نکاح ختم ہو گئی۔ اب وہ چاہے وہ 3 ماہواریاں گزارنے کے اندر رجوع کرنا چاہے یا اس کے بعد اس خامد کے ساتھ رجوع کرنا چاہے، پچھلے نکاح میں یہ رجوع کرنا چاہے یا نئے نکاح کے ساتھ رجوع کرنا چاہے، کسی صورت میں بھی یہ اس کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتی، مگر اس صورت میں کہ جب کہ ایک شادی اور کسی شخص کے ساتھ وہ کرے، باقاعدہ حق مہر شرعی کے اوپر یہ نکاح ہو، گواہوں کی موجودگی میں ہو، مجلس نکاح قائم ہو، اس کے بعد مباشرت ہو، ہم بستری ہو، پھر اس کے بعد وہ جو دوسرا ہے وہ دے دے طلاق، تو اس کی طلاق کے بعد پھر عدت گزاری جائے گی، اور عدت گزارنے کے بعد جس نے 3 طلاقیں دی ہیں وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اب یہ کہ کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے نہیں جی ایک وقت میں تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی تو وہ نہیں ہوتی، فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب دیکھیں فَإِن طَلَّقَهَا، جب تیسری طلاق کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا تو اللہ پاک نے یہ تو نہیں اس میں بتایا کہ یہ تینوں طلاقیں جو ہیں یہ الگ الگ مہینوں میں ایک ایک طلاق ہو یا اتنا اتنا فاصلہ ان کے درمیان ہو تو یہ حکم ہے، بلکہ مطلقاً فرمایا ہے کہ فاصلے سے اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں مہینے کے بعد مثلا، یا اکٹھی دے دی جائیں، بہرحال یہ فاصلہ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے، غرض اس بات سے ہے کہ تیسری طلاق وارد ہو گئی، تینوں طلاقیں پوری ہو گئی جب، تو اس کے بعد بغیر حلالے کے کوئی عورت واپس اپنے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی، اور اپنے شوہر کے پاس جب آئے گی تو نئے سرے سے وہ نکاح اپنا کرائے گی اور نئے سرے سے حق مہر جو ہے اس کا وہ بھی ادا ہوگا۔ باقی رہے وہ عالم کہلانے والے وہ لوگ جنہوں نے اجازت دے دی ہے کہ نکاح کر لو حلالے کے بغیر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کو اپنی عاقبت کا خوف کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ شاید وہ لالچ رکھتے ہوں گے کہ ان کا کوئی لالچ پورا ہو جائے یا اپنے نمبر بنانے کے لیے وہ یہ بات قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، حدیث کے خلاف کر رہے ہیں، چاروں مذہبوں کے خلاف کر رہے ہیں، اجماع امت کے خلاف کر رہے ہیں، تو یہ بات ان کی جو ہے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ اگر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں اکٹھی دی گئی ہیں تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی 3 طلاقیں نہیں ہوئیں، اگر وہ اس وجہ سے کہتے ہیں تو سنو، ایک حدیث میں نے عرض کر دی صحیح بخاری کے حوالے سے، اس کے اندر بھی یعنی یہ تفصیل نہیں ہے کہ یہ تینوں طلاقیں ایک وقت میں دی تھیں یا الگ الگ وقتوں میں دی تھیں، لہذا دونوں داخل ہیں،
اس کے اندر. لیکن اب اور وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث کی سیاہ ستہ کے اندر مشہور آخری کتاب ہے. اس کے مصنف نے باب قائم کیا ہے کہ باب من طلق امرأتہ ثلاثا فی مجلس واحد. ابن ماجہ کہتی ہیں اپنی اس کتاب میں کہ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے تینوں طلاقیں اکٹھی دے دیں اپنی بیوی کو فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں، یعنی یکبار یکمشت تینوں طلاقیں دے دیں. اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے جس کو یہ غیر مقلدین زمانہ کے ماضی قریب کے سب سے بڑے محدث، ناقد محدث شیخ البانی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. اس میں حضرت فاطمہ بنت قیس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صحابیہ خاتون ہے جو کہ بڑی صاحب جمال تھیں اور طبیعت کے اندر ان کے تیزی تھی. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک بار حاضر ہوئیں اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان زوجی طلقنی ثلاثا وهو خارج الى الیمن. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے شوہر نے یمن جاتے ہوئے مجھ کو تینوں طلاقیں دے ڈالی. تو یہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہیں، یک وقت کی 3 طلاقیں، ایک مجلس میں تینوں طلاقیں دے دیں. تو حضور اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرماتی ہیں کہ فَأَجَازَهَا عَلَيَّ. حضرت فاطمہ بنت قیس صحابیہ جن کا اپنا قصہ تھا یہ 3 طلاق ایک دم ہونے کا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار کو یہ بتایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں طلاقوں کو مجھ پر نافذ کیا، مجھ پر جاری قرار دیا، یعنی پوری ہو چکی. یہ حدیث پاک ہے. تقریباً 2 درجن صحابہ کرام جن میں امہات المومنین میں سے بھی بہت ساری ہماری مائیں شامل ہیں، ان کے فتاوی کے اندر جو کہ حدیثوں کی کتابوں کے اندر بکھرے پڑے ہیں، یہ واقعات اس قسم کے موجود ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی شخص آیا اور اس نے آ کے سوال کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو اکٹھی تینوں طلاقیں دے دی ہیں، تو وہ اس کو جواب میں یہ فرماتے کہ تینوں واقع ہو چکی ہیں اور تم تینوں طلاقیں اکٹھی دے کر گناہگار ہو چکے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو طریقہ بتاتا ہے کہ اکٹھی طلاقیں نہ دو تاکہ درمیان میں سوچنے کا موقع مل جائے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رعایت تم نے قبول نہیں کی تو پھر یہ تو تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اور تم گنہگار ہو اور تمہارا خانہ خراب ہو چکا ہے. اب یہ تمہارے پاس اس وقت تک واپس نہیں آ سکتی جب تک اپنی عدت گزار کر کسی دوسرے کے ساتھ شرعی نکاح اور اس کے ساتھ وظیفہ زوجیت جو ہے انجام نہ دے لے. اس کے بغیر واپس نہیں آ سکتی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صحیح حدیث موجود ہے کتب احادیث کے اندر کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ حضور میرے والد نے میری ماں کو 100 طلاقیں ایک دم دے دی، 100 طلاقیں دے دی. ایک روایت میں 1000 طلاق کا بھی ذکر ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر تو آپ بڑے غصے میں آئے اور غصے میں آ کر فرمانے لگے اَيَرْكَبُ أَحَدُكُمُ الْحُمُوقَةَ، کہ کیا تم میں سے کوئی بھی شخص حماقت بے وقوفی کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے فَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، پھر وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے. ثُمَّ يَقُولُ یا ابن عباس، پھر وہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ابن عباس، مطلب یہ ہے کہ کچھ ہمارا حل کرو، ابن عباس کچھ ہمارا حل کرو. وما يفعل له ابن عباس، اب ابن عباس اس کے لیے کیا کر سکتا؟
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اب پھر ابن عباس اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد اس لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بانت امک بثلاث منہا، جو 100 طلاقیں تمہارے باپ نے دی ہیں نا، ان میں سے 3 طلاقیں جو ہیں وہ فوری واقع ہو گئی ہیں، اور ان کی وجہ سے تیری ماں جو ہے وہ اس کے نکاح سے فوری طور پر نکل چکی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا اس میں تمہارا باپ جو ہے وہ گنہگار بھی ہوا ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دے کر، حکم نہیں ہے اکٹھی 3 طلاقیں دینے کا، لہذا وہ گنہگار بھی ہوا ہے، اور عورت بھی اس پر حرام ہو چکی ہے، اور فرمایا کہ اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ، جب تک کہ اس شوہر کے علاوہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ اپنی عدت کے بعد صحیح شرعی نکاح کر کے اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کر کے تو وہاں سے وہ طلاق پا کے فارغ نہ ہو لے۔ اس طرح کے صحابہ کرام کے 20 فتوے کتب احادیث میں موجود ہیں۔ یہی فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں ہے، یہی امام مالک کی فقہ میں ہے، یہی امام شافعی کی فقہ میں ہے، یہی امام احمد بن حنبل کی فقہ میں۔ اور موجودہ سعودی عرب کے جو غیر مقلدین ہیں، سعودی عرب کے جو وہابیہ نجدی ہیں، تو ان حضرات کے یہاں بھی یہی فتویٰ جو ہے یہ باقاعدہ بڑی بحث کے ساتھ ان کے اکابر علماء اکٹھے ہوئے ہیں، اس مسئلے پر انہوں نے بڑی بحث کی ہے۔ بحث کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوا ہے تو وہ فیصلہ یہی ہوا ہے کہ جو آدمی 3 طلاقیں دے دے، چاہے الگ الگ مختلف مہینوں میں دے، یا مختلف دنوں میں دے، یا مختلف منٹوں میں دے، یا اکٹھے ہی دے دے، اس کی بیوی جو ہے اس کو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور حلالے کے بغیر وہ واپس نہیں آ سکتی۔ یہ ہے اس کا مسئلہ۔ بہرحال آگے رہی یہ بات کہ اس وقت اس بندہ کا بلڈ پریشر اور شوگر لیول ہائی تھا، اور ٹینشن کی وجہ سے سر پر بوجھ بھی تھا۔ تو صاحب جس کا یہ واقعہ ہے وہ یہ اس سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر یہاں موجود ہو تو۔ آپ کا واقعہ یہ بیٹا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو طلاق ثلاثہ دے دی تھی، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، تو یہ جو طلاق ثلاثہ آپ نے دے دی تھی تو اس وقت آپ کی ہوش حواس قائم تھے؟ ہوش حواس قائم تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اور شوگر لیول کا ہائی ہونا یہ بیماریاں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں ضرور، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نارمل آدمی بھی اگر غصے میں آ جائے تو اس کا بھی پارا چڑھ جاتا ہے، اس کا بھی بلڈ پریشر جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایسی ہی وہ حالت ہوتی ہے کہ جب آدمی کو غصہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور پھر اس حالت کے اندر آدمی کو اس قسم کا کوئی واقعہ جو ہے وہ کر گزرتا ہے، تو یہ طلاق ہو جاتی ہے اس طرح۔ ایسے ہی آپ کا کوئی دشمن ہے، اس نے آپ کو کوئی ایسی تکلیف دی کہ آپ اس کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، اچانک وہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ کے پاس پسٹل تھا، آپ نے بغیر سوچے سمجھے، ہاں جی، اپنے غصے کی وجہ سے جو آپ کے دل میں تھا، ضرور بلڈ پریشر بھی اس وقت اونچا ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، تو آپ نے پسٹل نکالا اور اس کو شوٹ کر دیا۔ اب دنیا کی کون سی عدالت ہے جو یہ قتل آپ کو معاف کر دی؟ کوئی عدالت معاف کر سکتی نہیں۔ اسی طرح بیٹا یہ معاملہ بھی ہے، تو یہ آپ کسی دھوکے میں نہ رہیں۔ آج کل بہت سارے ایسے علماء بنے ہوئے ہیں کہ جو واقع میں عالم نہیں، مگر وہ لوگوں کے سامنے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں، کپڑے مجھ سے بھی زیادہ اچھے انہوں نے پہنے ہوں گے جی۔ جس وقت 3 طلاقیں لکھ دی گئیں اور ان پر آپ نے سائن کر دیے، کوئی گواہ ہو یا نہ ہو، بعد میں کیس کی کوئی پیروی کرنے والا ہو یا نہ ہو،
ان چیزوں کا لحاظ کیے بغیر جب آپ نے سائن کر دیے اسی وقت تینوں طلاقیں ہو جاتی۔ مذہب یہ بتاتا ہے ہمارا کہ اگر کوئی آدمی اتنا جا کے ایک عرضی نویس سے یا وکیل سے کہے کہ میری بیوی کو تین طلاقیں لکھ دو، اتنا کہہ دے تو طلاق ہو گئی۔ اب وہ لکھے یا نہ لکھے، تینوں طلاقیں ہو گئی۔ طلاق ایسی چیز ہے کہ یہ رکتی نہیں، اس لیے اس کے اندر ہوش حواس جو ہیں ان کو سنبھالنا چاہیے اور کنٹرول کرنا چاہیے، اور کبھی بھول کر بھی یہ طلاق کا لفظ زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ غصہ جو ہے اس کو نکالنے کے اور کئی طریقے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب تین طلاقیں، رجوع کی بات اس وقت ہے جب طلاق ایک ہو یا جب پھر طلاق دو ہو، ٹھیک ہے؟ جب طلاق تین ہے پھر رجوع وغیرہ کی بات ہوئی، وہ ختم، وہ ختم۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت دے، خاص طور پر ہمارے عالم مولوی کہلانے والے لوگوں کو، جو کہ معمولی سے تعلقات پالنے کے لیے یا پیسوں کی خاطر، پیسوں کے لالچ میں لوگوں کو حلال حرام کے مسائل جو ہیں ان کے اندر ایسا مطلب ہے کہ وہ حرام میں وہ ڈبو دیتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی حرام کاری کے اندر غرق ہوتی رہے، ہاں جی۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جیسا حرام کاری کرنے والے شخص کو گناہ ہوگا تو اس کے برابر ہی پھر جس نے اجازت دیا وہ اس پر بھی گناہ ہوگا۔ لوگ ہیں جن کو صرف 7,000 روپے جا کے آپ دے دیں اور کہہ دیں کہ مجھے بلڈ پریشر کی بیماری ہے، مجھے غصہ کبھی کبھی آ جاتا ہے اور غصے کے اندر میں یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، ہاں جی، تو بے شک اپنی ہوش حواس میں آپ تو کوئی طلاق دے چکا ہو تو ان کے پاس وہ کہتے ہیں جی کفارہ لگے گا 7,000 روپے، یا اگر آدمی امیر ہو تو اس سے ڈبل بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اتنا کفارہ لگے گا، یہ کفارہ جو ہے ہمیں دے دو، ہے جی، ہمیں دے دو، کفارہ بھی ہمیں دے دو، مسکینوں کو نہ دو، جا کے کفارہ بھی ہمیں دے دو۔ تو ہم آپ کو فتویٰ لکھ دیتے ہیں کہ میاں بیوی کی طرح آپ جا کے رہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ تقریباً ہر مہینے میں ایک دو قصے، ایک دو واقعات ہمارے پاس اس طرح کے آتے ہیں، اور اب وہ صاحب جو ہیں جن کا یہ واقعہ ہے ان کا یہ حال ہے کہ بیٹھے ہوئے ہوں نا تو اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہونے کی ان کی ٹانگوں میں طاقت نہیں رہی، بڑھاپے کی وجہ سے۔ کہ خدا کے بندے ساری زندگی ایسا کام کیا، اب تو اللہ کے بندے توبہ کر لیں، اب تو توبہ کر لیں، لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں جی، کہ خدا تعالیٰ کرے ان کو ہدایت ہو جائے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائیں، ہم تو ان کے پھر بھی خیر خواہ ہیں۔